اس کو بھی فیس کیا، اور پھر بھی وہ ڈٹے رہے، اس کے لیے میں ان کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتی ہوں۔ میں پاکستان مسلم لیگ نون کے کارکنان کا، ووٹرز کا، لیڈرز کا بھی شکریہ ادا کرتی ہوں کہ کس طرح کل انہوں نے اور ان تینوں جگہوں پہ عوام نے کس طرح جو ووٹ کو عزت دو کا جو میاں صاحب کا بیانیہ ہے اس کو نہ صرف سپورٹ کیا بلکہ انہوں نے ووٹ کی عزت کے لیے کل ایک پوری جنگ بھی لڑی، اور اس میں وہ سرخرو بھی ہوئے ماشاءاللہ۔ نہ صرف انہوں نے ووٹ دیا بلکہ انہوں نے اپنے ووٹ پہ آخری وقت تک پہرا بھی دیا، اور کیونکہ وہ چوکنا تھے تو اسی پہرا دینے کی وجہ سے ان کی انہوں نے سوچا کہ رات کا وقت ہوگا تو وہ جو چاہیں گے کر سکیں گے، لیکن ڈسکا کے عوام اور وزیر آباد کے عوام اور نوشہرہ کے عوام تو جاگ رہے تھے، ان کو پتہ تھا، وہ ووٹ چوروں کے چہرے پہچان چکے تھے، ان کا طریقہ واردات بھی سمجھ چکے تھے، اس لیے وہ جاگتے رہے، ووٹ پہ پہرا دیتے رہے، اور انہوں نے اسی طرح پہرا دیتے دیتے چوروں کو پکڑ لیا۔ اس کے ساتھ میں احسن اقبال صاحب، رانا ثناء اللہ صاحب اور پی ایم ایل این کے جتنے بھی ایم این ایز، ایم پی ایز اور ہمارے جو جماعت کے عہدیداران ہیں، جس طرح ان سب نے اس کو سپورٹ کیا اور اپنی اپنی خدمات اس میں دیں، میں ان سب کا اعتراف بھی کرتی ہوں، تہہ دل سے ان کی شکر گزار بھی ہوں اور قدردان بھی ہوں۔ رات کو بلکہ رانا صاحب کو تو وہ اریسٹ کرنے آ گئے تھے، پھر وہ پہلے اریسٹ کرنے آ گئے، بعد میں ان کو سمجھ آیا کہ بھائی یہ تو مقدمہ بنتا ہی نہیں ہے، تو جس طرح ان پر پہلے وہ منشیات کا کیس ڈالا تھا تو الٹا پڑ گیا، اسی طرح انہوں نے سوچا کہ گرفتار کر لیں گے تو یہ الٹا پڑ جائے گا، ایک اور غلطی ہو جائے گی، تو رانا صاحب کو بھی کل وہاں پر خوف و ہراس جو ہے وہ پھیلائے رکھا۔ رانا صاحب کو میں نے کہا کہ آپ کو شکر ہے گرفتار نہیں کیا، کہتے کر بھی لیتے تو کیا ہوتا۔ اور اسی طرح احسن اقبال صاحب بھی صبح 10 بجے تک وہاں بیٹھے رہے، میرا رابطہ تھا ان سے، میں بھی جاگتی رہی لاہور سے، لیکن یہ وہاں بیٹھے رہے، پورا انہوں نے اپنا جو حق تھا اس کے لیے یہ ڈٹے رہے اور چوروں کو بے نقاب کیا۔ تو میں پاکستان مسلم لیگ نون کے شیروں کو، لیڈران کو، کارکنان کو، ووٹرز کو اس پریس کانفرنس کے تھرو دل کی گہرائیوں سے شکریہ بھی ادا کرتی ہوں اور ان کو مبارکباد بھی دیتی ہوں اس عظیم الشان فتح کے اوپر، جس میں انہوں نے جس طرح وہ کہتے ہیں نا کہ مگرمچھ کے جوز سے، الحمدللہ یہ مگرمچھ کے جوز سے اپنی فتح کو اور اپنی 3 سیٹوں کو کھینچ کے لائے ہیں ماشاءاللہ، تو شاباش۔ اس سے پہلے کہ میں کل کی جو تاریخی دھاندلی ہوئی ہے اور کل کے جو واقعات ہوئے ہیں ان کو بے نقاب کروں، میں ایک بہت ہی افسوسناک جو پہلو تھا اس سب چیز کا وہ یہ تھا کہ ایک سیٹ کی خاطر انہوں 2 قیمتی جانیں کل جوان بچوں کی چلی گئیں، اور مجھے نہایت افسوس ہے، سننے میں یہ آتا ہے کہ ان میں سے ایک جو تھا ان کا تعلق شاید حکمران جماعت سے بھی تھا، لیکن جس سے بھی تھا، انسان ہوتا ہے۔ مجھے افسوس ہے کہ 2 جانیں ان کی دھاندلی کی اور ان کے خوف کی، ان کی جبر کی، دھونس کی نظر ہو گئیں۔ میں ان کے لیے دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، اور میں ان کی جو فیملیز ہیں، ان کے والدین ہیں، میں ان سے اظہار افسوس بھی کرتی ہوں، اظہار ہمدردی بھی کرتی ہوں، اور انشاءاللہ میں ان کے گھروں میں بھی جاؤں گی۔ لیکن بہت افسوسناک بات ہے کہ سیاست کی خاطر اور ایک پیٹی چیز کی خاطر بہت قیمتی جانیں جو ہیں وہ ضائع ہو گئیں کل۔ اس کے بعد آپ آ جائیں کل کے واقعات کے اوپر۔ دیکھیں یہ 3 سیٹس تو پی ایم ایل این کی تھیں ماشاءاللہ، اور اس میں کوئی شک و شبے کی گنجائش بھی نہیں ہے، کیونکہ جو اس سے پہلے سرویز ہوئے تھے اس میں پی ایم ایل این لیڈ کر رہی تھی، اور بہت بڑی پرسنٹیج سے لیڈ کر رہی تھی، اسپیشلی ڈسکا میں اور وزیر آباد میں۔
تو آبویسلی جہاں آپ کا اپوننٹ اسٹرانگ ہوتا ہے, جہاں آپ کا جو سیاسی مخالف ہے وہ اسٹرانگ ہوتا ہے, اس سے زیادہ علم جو ہے وہ مخالفین کو ہوتا ہے. تو ہم سے زیادہ, کیونکہ ان کے پاس ریاستی ادارے بھی ہیں, انہوں نے سرویز بھی کرائے, انہوں نے سب کچھ کیا, ان کو پتہ چل گیا کہ پی ایم ایل این وہاں پر لینڈ سلائڈ سے جیت رہی ہے. تو انہوں نے ایک پورا پلان بنایا وزیر آباد میں بھی اور ڈسکا میں بھی. مجھے نہیں پتا کہ نوشہرہ میں کس حد تک انہوں نے وہ پلان بنایا یا اس پہ عمل درآمد کیا, لیکن نوشہرہ میں تو الحمدللہ مسلم لیگ نون کے شیر نے ان کے گھر میں گھس کے ان کو مارا اور فتح یاب ہوئی. میرا خیال ہے کہ یہ کبھی سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ یہ نوشہرہ سے اتنی بری طرح ہاریں گے, کیونکہ مسلم لیگ نون وہاں سے کبھی پہلے جیتی نہیں. تو ان کی توجہ جو تھی وہ ان 2 سیٹس کے اوپر تھی. میں اختیار ولی صاحب کو جو نوشہرہ سے جیتے ہیں ان کو بھی دلی مبارکباد پیش کرتی ہوں, اور مجھے خوشی ہے اس بات کی کہ جب میں وہاں گئی تھی نوشہرہ کے جلسے میں, بہت عوام نے مجھے عزت بھی دی, مجھ سے شفقت کا اظہار بھی کیا, میرا بہت اچھا ویلکم بھی کیا. مجھے اس دن اندازہ ہو گیا تھا کہ انشاءاللہ تعالی یہ سیٹ ہم لے جائیں گے. لیکن اس کا اپنا مزہ ہوتا ہے جو آپ کسی کے گھر میں جا کے آپ اس سے اس کی فتح چھین کے لاتے ہیں. تو میاں صاحب کا بیانیہ, مجھے خوشی ہے کہ پی کے ایسے علاقوں میں بھی سرائیت کر گیا, لوگ اس کو مانتے ہیں. اور اسی طرح جہاں وہ میاں صاحب کے بیانیے کو مانتے ہیں وہاں وہ ان کی نااہلی اور نالائکی سے اتنے تنگ آ چکے ہیں کہ لوگ ان سے نجات چاہتے ہیں. اب آپ آ جائیں ڈسکا اور وزیر آباد کی سیٹس کے اوپر. ہم یہ پتہ ہے کہ وہ مسلم لیگ نون کی سیٹس تھی. ماشاءاللہ مسلم لیگ اوور ویلمنگ میجورٹی کے ساتھ وہاں جیت بھی رہی تھی. میرے ذاتی خیال میں شاید 20-80 کا مقابلہ ہوتا یا 70-30 کا, چلیں تھوڑا سا اور مارجن دے دیں, 70-30 کا مقابلہ تھا وہاں پر. لیکن چونکہ ان کو اندازہ تھا تو انہوں نے پھر وہ پلاننگ اس طرح سے کی, اور ان کو پتہ تھا کہ دیکھیں پنجاب سے یا کہیں سے بھی مسلم لیگ نون جیتتی ہے نا تو ان کے لیے وہ موت سے بدتر ہے, کیونکہ جہاں مسلم لیگ نون کی بات آ جاتی ہے وہاں ان کے یہ حواس باختہ ہو جاتے ہیں, ان کو سمجھ آ جاتی ہے کہ ہمارا وجود جو ہے وہ خطرے میں ہے. تو ان کو پتہ تو تھا کہ یہ ہاریں گے, لیکن ان کو یہ پتہ نہیں تھا کہ یہ اتنی بری طرح ہاریں گے. تو صبح جب الیکشن کا پروسیس شروع ہوا, لوگ اپنے گھروں سے نکلے, ان کے کیمپس خالی پڑے تھے. پی ایم ایل این کے کیمپس, وہ آپ لوگ مجھ سے بہتر جانتے ہیں کیونکہ آپ گراؤنڈ پہ رپورٹنگ بھی کرتے ہیں, اور میں آپ کو بھی شاباش دینا چاہتی ہوں, میڈیا کے لوگوں کو بھی اپریشیٹ کرنا چاہتی ہوں کہ آپ نے برستی گولیوں میں رپورٹنگ کی اور جان کو ہتھیلی پہ رکھ کر رپورٹنگ کی. تو آپ لوگ جب فیلڈ میں تھے تو آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ مسلم لیگ نون کے کیمپس میں کیا تھا اور ان کے کیمپس میں کیا تھا, اور جس طرح کے ماحول میں مسلم لیگ نون کا ورکر ووٹر نکلا اور اتنی بڑی تعداد میں نکلا تو ان کے تو ہاتھ پاؤں پھول گئے. انہوں نے کیا کیا, انہوں نے سوچا کہ فائرنگ کرو, ایک خوف کا ماحول کریٹ کرو, اور تاکہ ان کا ووٹر جو ہے یا تو وہ ڈر کے باہر نہ نکلے, یا جو نکلا ہوا ہے وہ ہراس ہو کے اور وہ ڈر کے اپنے اپنے جگہوں پہ واپس چلا جائے. تو کھلے عام کل انہوں نے فائرنگ بھی کی, اور پی ٹی آئی کا جو ایم این اے ہے ایک ویڈیو میں بلیٹنٹلی آپ دیکھیں, ایک ویڈیو میں وہ فائرنگ کرتے ہوئے لوگوں کے ساتھ کھڑا ہوا ہے. اس کے جو وہاں پر ان کا جو کینڈیڈیٹ تھا, اس کینڈیڈیٹ کے لوگوں نے فائرنگ کی, اس کے بھانجے بھتیجوں نے فائرنگ کی. کھلے عام یہ سڑکوں میں بازاروں میں وہ نقاب لگا کر یہ دندناتے پھر رہے تھے اور فائرنگ کر رہے تھے, اور اسی فائرنگ کے نتیجے میں 2 بدقسمت بچے ہلاک ہو گئے. اور آپ لگا رہے ہیں الزام اپوزیشن کے اوپر, آپ رانا ثناء اللہ پہ الزام لگا رہے ہیں. آپ سوچیں کہ جس قسم کی یہ حکومت ہے, جس قسم کی حکومت تو نہیں ہے, یہ مافیا ہے, جس قسم کے فیشسٹ لوگ ہیں, یہ فیشسٹ مائنڈ سیٹ کے لوگ ہیں, یہ جس قسم کے یہ خطرناک لوگ ہیں, ہر حربہ آزما سکتے ہیں. تو انتظامیہ بھی ان کی, پولیس بھی ان کی, سب کچھ ان کا. ذرا آپ اندازہ کریں کہ اگر مسلم لیگ نون کے کسی شخص نے فائرنگ کی ہوتی تو کیا اس کا حال ہوتا.
رانا صاحب نے اگر خدا نخواستہ کوئی فائرنگ کروائی ہوتی یا کی ہوتی ہے یا اس موقع پہ بھی موجود ہوتے جہاں فائرنگ ہوتی ہے تو انہوں نے رانا صاحب کو نہیں پکڑنا تھا, انہوں نے رائے ونڈا کے مریم نواز کو بھی گرفتار کرنا تھا. تو ہمارے پاس تو ویڈیو ثبوت ہے. ذرا ذیشان ذرا لگائیں جہاں پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹ جو ہیں وہ خود کھڑے فائرنگ کروا رہے ہیں, ذرا دیکھیں پلیز. اور میری ریکویسٹ ہے آپ سے, ہم نے ان کو ریڈ سرکل میں کیا ہوا ہے, آپ ذرا عوام کو بھی دکھائیے. پی ٹی آئی کے ایم این اے صاحب سامنے بیٹھے ہوئے ہیں, یہ ملی صاحب پاس بیٹھے ہیں, پی ٹی آئی کے ایم این اے صاحب سامنے بیٹھے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے, فیرنگ ہو رہی ہے, یہ ملی صاحب پاس بیٹھے ہیں. اب بتائیں. ویڈیو تو جھوٹ نہیں بولتی. ہو گیا, بس بند کریں. تو جب ثبوت ہوتے ہیں تو اس طرح دکھائے جاتے ہیں, الزامات نہیں لگائے جاتے. تو انہوں نے پھر پہلے خوف و ہراس کا ماحول پیدا کیا, ہمارے ووٹرز کو, سپورٹرز کو ڈرانے کی کوشش کی. لیکن تب بھی جب یہ ڈرنے سے ہمارے لوگوں نے انکار کر دیا, جب ہمارے لوگ جبر کے سامنے کھڑے ہو گئے, بلکہ میں نے کل ایک خاتون کی ویڈیو دیکھی, وہ شاید ابھی میرے پاس نہیں ہے, وہ ویڈیو میں کہہ رہی تھیں کہ میں نے پہلے نون لیگ کو ووٹ نہیں ڈالنا تھا, لیکن جو آج فائرنگ ہوئی اور بدتمیزی اور ہلڑ بازی ہوئی ہے, میں نے سوچا تھا کہ یہ ووٹ میں اب آج پی ایم ایل این کو اور شیر کو ڈالوں گی. تو آپ بے وقوف ہو سکتے ہیں, لوگ بے وقوف نہیں ہیں, نہ لوگوں کی آنکھیں بند ہیں, اور آج کل ہر شخص کے پاس موبائل ہوتا ہے. چلتے جو مطلب موو کرتے ہوئے لوگ جو ہیں وہ موبائل کیمراز ہوتے ہیں, سب کے پاس کیمراز ہوتے ہیں. تو پھر انہوں نے اس کو پہلے سب کو منتشر کرنے کی کوشش کی. اس میں جب یہ ناکامی سے دو چار ہوئے تو انہوں نے پھر ووٹنگ کو, پولنگ کو پورے ڈسکا اور وزیر آباد میں انہوں نے پولنگ کو سلو کر دیا. اب اس کے لیے انہوں نے کیا کیا, ان کو اندر سے آرڈرز آئے کہ آپ پولنگ سلو کر دیں. پولنگ جب انہوں نے سلو کی تو پولنگ سٹیشنز کے باہر قطاریں لگ گئیں لوگوں کی, اور وہاں پر بھی لوگ موجود تھے. انہوں نے کیمراز سے جو قطاریں لمبی کیوز لگی ہوئی تھیں, خاص طور پہ خواتین کے پولنگ سٹیشنز کی, اس کی جب ویڈیوز بنائیں تو وہ ایک نے کہا کہ ہم شیر کو ووٹ دینے آئے ہیں, دوسرے نے کہا وہ پوری لائنز اور کیوز میں بولا کہ ہم شیر کو ووٹ دینے آئے ہیں. تو ان کو پتا تھا باہر شیر کے ووٹرز کی لائن لگی ہوئی ہے, انہوں نے پولنگ سلو کر دی. اور ڈسکا میں کہیں 20 میل دور, کیونکہ ڈسکا شہر کا جو یہ والا حلقہ یہ بہت ایکسپینس ہے, اس کا بہت بڑا حلقہ ہے, میں خود گئی ہوں وہاں پر, اس لیے مجھے اندازہ ہے. اس کے جو رورل ایریاز ہیں وہ سٹی ایریا سے بہت دور بھی ہیں. تو انہوں نے جو ریموٹ ایریاز ہیں, کہیں 20 میل دور وہ ہوئی فائرنگ ہوئی, اور انہوں نے ڈسکا شہر کے پولنگ سٹیشنز جہاں شیر کا زور تھا وہ سارے بند کر دیے. کبھی سنا کہ 4-5 گھنٹے کئی پولنگ سٹیشنز بند رہے ہیں, اور دروازے انہوں نے بند کر دیے, اور ان کے اپنے وزیر مشیر اندر بیٹھے ہوئے تھے پولنگ سٹیشنز پہ. یہ کیا کر رہے تھے بند پولنگ سٹیشنز کے اندر؟ کل میں شاہ زیب خان زادہ کا پروگرام دیکھ رہی تھی, رانا ثناء اللہ صاحب اس پہ آئے ہوئے تھے, تو ان کے ایک مشیر جو ہے اس کو رنگے ہاتھوں پکڑا کل شاہ زیب خان زادہ نے. انہوں نے جیو کے کسی رپورٹر کا نام لیا کہ ان کو بلائیں, وہ دیکھ رہے تھے. جب وہ رپورٹر کو انہوں نے بلا لیا تو اس نے ان کا پورا پول کھول دیا. انہوں نے کہا آپ کیا کر رہے تھے پولنگ سٹیشنز میں 3 گھنٹے؟ تو انہوں نے کہا کہ جی نہیں, وہ باہر پی ایم ایل این کے لوگ جمع تھے تو راستہ بند تھا. تو انہوں نے اینکر نے پوچھا کہ کیا واقعی راستہ بند تھا؟ تو جو رپورٹر تھے انہوں نے کہا کہ نہیں, راستہ تو کھلا تھا, ہم سب آ جا رہے تھے. تو میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ ان کے جو مشیر لوگ ہیں یا ان کے جو حکومتی عہدیدار ہیں, یہ بند پولنگ سٹیشنز کے اندر کیا کر رہے تھے؟ اب میں آپ کو بتاتی ہوں یہ کیا کر رہے تھے. جب انہوں نے زیادہ دیر کے لیے پولنگ سٹیشنز جو ہے وہ بند کر دیے, دروازے بند کر دیے, تو باہر پی ایم ایل این کے ووٹرز کی قطاریں لگ گئیں. انہوں نے بہت پہلے دروازہ کھٹکایا, کہا کھولو. آپ دیکھو کتنا بڑا چینج آیا ہے پاکستان کے عوام کے اندر کہ وہ ووٹ دینے کے لیے بےتاب تھے, اپنا حق استعمال کرنے کے لیے بےتاب تھے, گھروں میں نہیں بیٹھے اس خوف و ہراس کے ماحول میں بھی, وہ باہر کھڑے تھے.
انہوں نے دروازہ کھٹکانا شروع کیا ہے. جب دروازہ نہیں کھلا تو کوئی آئی تھنک کوئی اسکول تھا یا کیا تھا, وہاں لوگوں نے کرسیاں جو ہے وہ اٹھا کے دروازے کو مارنی شروع کر دی کہ دروازہ کھولو, ہم ووٹ ڈالنا چاہتے ہیں. آپ کے پاس وہ ویڈیو ہے ذیشان؟ ذرا لگائیے. میں نے خود دیکھا ویڈیو کے اندر کہ شہر کے ہی لوگ تھے باہر, سارے ووٹرز, اور بے تحاشا تھے, سینکڑوں میں تھے. انہوں نے جب دیکھا کہ پولنگ کا ٹائم ختم ہو رہا ہے تو انہوں نے پھر دروازے بجانے اور توڑنے شروع کر دیے کہ دروازہ کھولو, ہم ووٹ دینا چاہتے ہیں. یہ کیا انہوں نے. اور وہ ہے آپ کے پاس جہاں پولنگ اسٹیشنز کے باہر پوری قطاریں لگی ہوئی ہیں خواتین کی, اور وہ ہے. تو اس کے بعد پھر انہوں نے جب دیکھا کہ تب بھی بات نہیں بنی, شیر تب بھی جیت رہا تھا, تو انہوں نے پھر تھیلے اٹھا کے بھاگنے کی کوشش کی. پی ایم ایل این ویجیلنٹ تھی ماشاءاللہ, عوام ویجیلنٹ تھے. 2018 کے ڈسے ہوئے تھے, 2018 کے دھوکہ کھائے ہوئے تھے, تو اس دفعہ عوام کی آنکھیں کھلی ہوئی تھیں. انہوں نے آنکھیں کھلی رکھی اور پورا پہرا دیا. تو وہ جو ان کا پریزائڈنگ آفیسر تھیلا اٹھا کے بھاگ رہا تھا, یہ اب میں وزیر آباد کی آپ کو بتا رہی ہوں, ہمارے کارکنوں نے, ہمارے ایم پی اے نے اور عطا طارر صاحب نے ان کو رنگے ہاتھوں پکڑا. وہ ایک بھرا ہوا ووٹ سے جو تھیلا تھا وائٹ کلر کا, وہ لے کے فرار ہو رہے تھے اور پولیس کی گاڑی میں کہیں بھاگنے کی کوشش کر رہے تھے. تو انہوں نے اس کو پکڑ لیا اور رینجرز کی موجودگی میں پکڑا. یہ بھی میں آپ کو بتاؤں کہ ویڈیوز میں, ذرا دکھائیں گے پلیز وہ ویڈیو آپ. اب آپ یہ دیکھیں کہ وہ بیچارہ بس اپنا منہ نہیں چھپا سک رہا, وہ کسی سے نظریں بھی نہیں ملا رہا. پورے کا پورا تھیلا اٹھا کے وہ اس نے پولنگ اسٹیشن سے دوڑ لگا دی. ابھی یہ وزیر آباد ہے جہاں پر ہم 5,000 کی یا 5 یا 6,000 کی لیڈ سے جیتے ہیں, وہاں پر انہوں نے پولنگ سلو کر کے یہاں یہ حال کیا. پکڑے گئے, رینجرز کی موجودگی میں پکڑے گئے. اسی طرح ان کے سرکاری افسران اس پہ ٹھپے لگا رہے تھے, وہاں سے بھی پکڑے گئے. رینجرز کی گاڑی میں ان کو بٹھا کے تو لے گئے, ورنہ عوام ان پہ ٹوٹ پڑتی تو بہت برا حال ہوتا ان کا. اور یہ چوری کرنے کے باوجود, تھیلے اٹھانے کے باوجود, تھیلے اٹھا کے بھاگنے کے باوجود, ووٹ کے بیگز فل اٹھا کے بھاگنے کے باوجود بھی جب یہ ہار رہے تھے تو انہوں نے الیکشن کمیشن کا عملہ ہی اٹھا لیا. ہم نے سنا ہے اور دیکھا بھی ہے, 2018 میں بھی پوری دنیا نے دیکھا کیسے ووٹ چوری ہوئے, ووٹ کے ڈبے چوری ہوئے, ووٹ کے جن کو بیلٹ باکسز کہتے ہیں, بکسے کہتے ہیں, وہ چوری ہوئے. کبھی کسی نے سنا کہ الیکشن کمیشن کا پورا عملہ ہی چوری ہو گیا؟ مطلب ادھر 361 پولنگ سٹیشنز ہیں دسکا کے اندر, 337 کا رزلٹ آ گیا اور اس میں ہم جیت رہے تھے. اب ہم انتظار کر رہے ہیں کہ بھائی 337 کے بعد رزلٹ کیوں رک گیا. ہمیں پتہ چلا, کیونکہ ہم جاگ رہے تھے, ہمیں پتہ چلا, ہمارے لوگ وہاں موجود ہیں, وہ بھاگے جب آر او آفس, تو ہمیں پتہ چلا کہ وہیں پر آر او آفس میں بتایا گیا کہ جی وہ کوئی 20-22 پریزائڈنگ آفیسرز ہیں, وہ غائب کر دیے گئے ہیں. ان سے رابطے کی کوشش کی جا رہی ہے لیکن رابطہ ہو نہیں پا رہا. اور کئی میڈیا چینلز نے جو آپ فیوریٹ ہیں گورنمنٹ کے, انہوں نے چلایا کہ دھند کی وجہ سے پہنچ نہیں پا رہے. تو باقی 337 سارے دھند میں بھی پہنچ گئے. جو آس پاس کے ایریاز کے تھے وہ 20-22 وہ نہیں پہنچ سکے. دور دراز ایریاز کے دھند کے باوجود بھی, دھند تھی کہ اندھا دھند تھی سمجھ نہیں آ رہی تھی. اور دھند میں بھی ان کو میرے خیال ہے نواز شریف نظر آ رہا تھا, سب نظر آ رہا تھا. تو انہوں نے الیکشن کمیشن کا, پریزائڈنگ آفیسرز کا 20-22 افراد کو ہی غائب کر دیا اٹھا کے. اور ابھی تک کوئی نہیں جانتا کہ 14 گھنٹے یہ آفیسرز کہاں رہے ہیں الیکشن کمیشن کے, ان کو کس نے رکھا ہے, کس قانون کے تحت رکھا ہے, ان سے کیا کروایا ہے. اور جب الیکشن کمیشن خود, کیونکہ ہم ان ٹچ تھے الیکشن کمیشن کے ساتھ, انہوں نے ان کو بارہا پوری رات وہ ان کو فون کرتے رہے. ان میں سے ٹوٹل آفیسرز کتنے تھے, 20 یا 22 رانا صاحب؟ تقریباً 20 کے قریب یہ تھے. تو وہ ان کو پوری رات فون کرتے رہے لیکن یہ اویلیبل نہیں تھے.
تو دھند میں چلو بھائی مان لیا, دھند میں 2 گھنٹے لیٹ ہو گئے, 3 گھنٹے لیٹ ہو گئے, 4 گھنٹے لیٹ, 14 گھنٹے. اور دھند میں کسی کا فون بند ہوتا ہے کبھی؟ کہ دھند میں اچانک با جماعت سارے غائب بھی ہو جاتے ہیں اور با جماعت 20 کے 20 افراد کے فون بھی بند ہو جاتے ہیں اور وہ کانٹیکٹ میں بھی نہیں آتے, وہ ایکسیسیبل بھی نہیں ہے. الیکشن کمیشن خود بے یار و مددگار یرغمال بنا ہوا ان کو ڈھونڈ رہا ہے, ان کی کوئی سن ہی نہیں رہا. اب آپ اگر الیکشن کمیشن کی جو صبح پریس ریلیز میں نے دیکھی ہے اس پر آ جائیں تو الیکشن کمیشن دیکھیں کیا کہہ رہا ہے. الیکشن کمیشن یہ کہہ رہا ہے کہ کسی کے پاس ہے الیکشن کمیشن کی وہ پریس ریلیز؟ فون میں تو ہے, ذرا دیں گے پلیز مجھے. میں ذرا تھوڑا سا پڑھ کے بھی سنا دوں. ویسے خوشگوار حیرت ہوئی ہے مجھے کہ الیکشن کمیشن نے سٹینڈ لیا ہے. جس طرح سندھ میں انہوں نے دروازہ توڑ کے میرے کمرے تک پہنچنے کی کوشش کی تھی اور سندھ حکومت اور سندھ کے پولیس کو بائی پاس کیا تھا اور آئی جی اغوا کر لیا تھا, تو وہاں کی پولیس نے سٹینڈ لیا تھا. مجھے خوشی ہے کہ ای سی پی نے اپنا آئینی اور قانونی ڈیوٹی اپنی ادھر سے مجھے لگ رہا ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ یہ کریں گے. اور یہ کیا فرما رہے ہیں, الیکشن کمیشن آف پاکستان کی پریس ریلیز ہے کہ میں ساری نہیں پڑھی لیکن حلقہ N75 سیالکوٹ غیر ضروری تاخیر کے ساتھ نتائج موصول ہوئے. اس بار متعدد بار اس دوران متعدد بار پریزائڈنگ آفیسرز کے ساتھ رابطہ کرنے کی کوشش کی مگر ناکامی ہوئی. الیکشن کمیشن آف پاکستان کے اپنے آفیسرز ہیں, انہی سے وہ رابطے کی کوشش کریے, لیکن الیکشن کمیشن کو بھی نہیں پتا کہ اس کے آفیسرز کس نے اغوا کیے ہیں, کہاں رکھے ہیں, کیوں رکھے ہیں اور وہ کیا کر رہے ہیں, کس کے ساتھ ہے, کس قانون کے تحت رکھے ہیں, الیکشن کمیشن بھی نہیں جانتا. ڈسٹرکٹ ریٹرننگ آفیسرز اور ریٹرننگ آفیسرز کی اطلاع پر چیف الیکشن کمشنر نے انسپیکٹر جنرل آف پولیس پنجاب کمشنر اور ڈپٹی کمشنر کے ساتھ رابطہ کرنے کی کوشش کی تاکہ متعلقہ پریزائڈنگ آفیسرز کا پتہ لگایا جا سکے. اب وہ بیچارے مسنگ پرسنز ہو گئے تو وہ پتہ لگا رہے ہیں مگر کوئی رسپانس نہ ملا. چیف سیکرٹری صاحب سے ایک دفعہ رابطہ رات کو تقریباً 3 بجے ممکن ہوا. انہوں نے گمشدہ آفیسرز اور پولنگ بیگز کو ٹریس کر کے رزلٹس کی فراہمی کی یقین دہانی کرائی مگر پھر انہوں نے اپنے آپ کو ان اویلیبل کر لیا. یہاں مطلب یہ کہ ان کو بھی کہا گیا کہ آپ بھی گمشدہ ہو جائیں اور آپ کو بھی اپنے آپ کو اویلیبل کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. کافی تگ و دو کے بعد تقریباً صبح 6 بجے پریزائڈنگ آفیسرز بما پولنگ بیگز حاضر ہوئے. یہ بھی ذرا دکھائیں گے. صبح ہماری جو کینڈیڈیٹ ہیں نوشین افتخار, انہوں نے پکڑا ان کو. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 12-14 گھنٹے بعد یہ تشریف لے کر آئے. سارے کا سارا عملہ جو بعد جماعت غائب ہو گیا تھا, ہماری کینڈیڈیٹ وہیں کھڑی تھی کیونکہ ان کو پتا تھا کہ کیا ہو رہا ہے, وہ وہیں کھڑی تھی. میں اس شیرنی کو شاباش دیتی ہوں, نوشین افتخار کو, کہ اس نے بہت ہمت اور حوصلے کے ساتھ اور بڑے جذبے کے ساتھ ان ووٹ چوروں کا مقابلہ کیا, ان کو فیس کیا اور ان کو دھول چٹائی. آگے یہ دیکھیں ذرا. ڈسٹرکٹ ریٹرننگ آفیسرز اور ریٹرننگ آفیسرز حلقہ N75 سیالکوٹ نے یہ اطلاع دی ہے کہ 20 پولنگ اسٹیشنز کے نتائج میں رد و بدل کا شبہ ہے. مطلب کہ الیکشن کمیشن بھی چیخ پڑا ہے کہ دھاندلی ہو گئی ہے. رد و بدل کے نتائج میں رد و بدل اور کیا ہوتے ہیں, یہ تو بڑی ڈیسنٹ لینگویج ہے جس میں وہ الیکشن کمیشن یہ کہہ رہا ہے کہ نہ صرف ہمارے لوگوں کو یرغمال بنایا گیا لیکن پوری کی پوری ڈسٹرکٹ انتظامیہ بھی غائب تھی, صوبے کی انتظامیہ بھی غائب تھی, چیف سیکرٹری صاحب بھی غائب تھے, انہوں نے اپنے آپ کو ان اویلیبل کر لیا. اب اس سے زیادہ بڑی چارج شیٹ اس جعلی حکومت کی اور کیا ہو سکتی. اور پھر کہہ رہے ہیں کہ الیکشن کمیشن نے ڈسٹرکٹ ریٹرننگ آفیسرز اور ریٹرننگ آفیسرز کو N75 سیالکوٹ کے غیر حتمی نتیجے کے اعلان سے روک دیا ہے کیونکہ دھاندلی پکڑی گئی ہے اور مکمل انکوائری اور ذمہ داران کے تعین کے لیے انہیں ہدایات جاری کر دی گئی ہیں. صوبائی الیکشن کمشنر اور جوائنٹ صوبائی الیکشن کمشنر کو ڈسٹرکٹ ریٹرننگ آفیسرز اور ریٹرننگ دفتر پہنچنے کی ہدایت کی ہے تاکہ معاملات کی تہ تک پہنچا جائے اور ریکارڈ کو مکمل طور پر محفوظ کر لیا جائے. یہ معاملہ انتظامیہ
اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کی کمزوری لگتی ہے. یہ ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کی پریس ریلیز. تو میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ پنجاب فائرنگ ہوئی, پولنگ سلو ہوئی, لوگ شہید ہو گئے اور تھیلے چوری ہو گئے. آپ کو الیکشن کمیشن ڈھونڈ رہا تھا, پنجاب گورنمنٹ کدھر تھی؟ یہ چیف منسٹر کدھر تھے؟ چیف سیکرٹری کدھر تھے؟ پولیس کدھر تھی؟ آئی جی صاحب کدھر تھے؟ انتظامیہ کدھر تھی؟ ہم تو یہ پوچھنے میں حق بجانے میں نا, یا وہ اپنے فون, ان کو آرڈر آیا تھا کہ چپ کر جاؤ, یہ ہو گیا, اب اپنے اپنے فون بند کرو اور سو جاؤ, اور کسی کو اویلیبل نہ ہونا. یہ جو ای سی پی کی پریس ریلیز ہے, یہ بہت بڑی چارج شیٹ ہے اس جعلی حکومت کے خلاف اور کل چلنے والی دھاندلی کے خلاف. اور پھر اب یہ بھی دیکھیں, مزے کی بات میں آپ کو بتاؤں کہ جو 361 ٹوٹل پولنگ اسٹیشنز میں ڈسکا میں جو 337 کا رزلٹ آیا, اس میں پولنگ کی شرح جو ہے, یا باقی بھی پورے بائی الیکشنز میں پولنگ کی شرح جو ہے وہ 30 سے 35% تک ہے, 30 سے 35% تک ہے. اب یہ جو اچانک سلائی مخلوق یا خلائی مخلوق, مجھے نہیں پتا کہاں سے یہ صبح لینڈ کیے 14 گھنٹے کے بعد, اور ان 20 پولنگ اسٹیشنز کا جو کاسٹنگ ووٹ کاسٹنگ کی ریشو ہے یا جو ٹرن آؤٹ ہے, وہ باقی سب جگہوں پہ 30 سے 35% ہے, جو کہ بائی الیکشن کے مطابق ہے, ایسے ہی ہوتا ہے. ان 20 پولنگ اسٹیشنز پہ اچانک وہ 30 سے 35 کو ایسے جو وہ راکٹ کی طرح اوپر جاتا ہے اور وہ 85 to 90% ہو جاتی ہے. ان 20 پولنگ اسٹیشنز کے جن کا عملہ غائب ہوا تھا, ان پورے 337 جو پولنگ اسٹیشنز ہیں, ان کا پولنگ کی ریشو ہے 30 سے 35%. اور اچانک یہ غائب شدہ جو افسران ہیں, ان کے پولنگ اسٹیشنز کی جو کاسٹنگ ہے وہ کدھر چلی جاتی ہے؟ 90% کے اوپر, 85% کے اوپر. تو یہ تو 14 گھنٹے میں 85-90 پہ چلی گئی. اگر 15-16 گھنٹے رہتے تو 100-200% پہ بھی چلی جاتی. کیونکہ عطا طاہر صاحب نے تو آر او کے آفس میں بیٹھ کر ان کی وہ دھاندلی, وزیر آباد میں کیونکہ جیت گئے نا ہم, تو وہاں پر جیتے تو ڈسکا میں بھی ہیں, اعلان ہونا انشاءاللہ باقی ہے, لیکن عطا طاہر صاحب نے تو ان کے وہاں بیٹھ کر وزیر آباد میں بھی ان کی دھاندلی پکڑی ہے. جہاں ووٹ پورا کاسٹ 600 ہوا تھا, وہاں پر 900 ووٹ نکل رہے ہیں. ابھی میں پی ایم ایل این اور پی ٹی آئی کے درمیان جو, یا باقی جماعتوں کے درمیان جو ووٹ کی ڈویژن ہے اس کی بات نہیں کر رہی, میں ٹوٹل کاسٹ ہوئے ووٹ کی بات کر رہی ہوں. 600 ووٹ پول ہوتا ہے اور کاؤنٹنگ میں 900 ووٹ نکلتا ہے. اب آپ کو پتا چلا ہے کہ 3-3, 4-4 گھنٹے انہوں نے پولنگ اسٹیشنز کے دروازے کیوں بند رکھے, اور پولنگ اسٹیشنز کے نہ صرف دروازے بند رکھے بلکہ ان کے مشیر اور اندر بیٹھ کے ٹھپے لگا رہے تھے. اور ان کو لگا کہ ایک پیج کرتے کرتے ہمیں کوئی نہیں پکڑ سکتا. ہم نے ایسی خوف و ہراس کی, دہشت گردی کی فضا بنا دی ہے کہ ہمیں کوئی نہیں پکڑ سکتا. لیکن یہ بھول گئے کہ چوروں کا بھی آخر ایک یوم حساب آتا ہے. اور مجھے بہت خوشی ہے اس بات کی کہ پاکستان کی عوام نے ووٹ چوروں کے چہرے پہچان لیے. 2018 میں کل جو ڈسکا میں ہوا, کل جو وزیر آباد میں ہوا, اس کو اگر آپ نیشنل سین پہ کر لیں تو وہ اس کا ریپلے ہے. انہوں نے ہر حلقے میں 2018 میں بھی اسی طرح پاکستان مسلم لیگ نون کا ووٹ چھینا تھا. لیکن ہر دفعہ آپ اب بیوقوف نہیں بنا سکتے. اب مجھے اس بات کی بہت خوشی ہے کہ ہم تینوں سیٹیں جیتے, لیکن مجھے اس بات کی زیادہ خوشی ہے کہ یہ بری طرح ایکسپوز ہوئے. اور انہوں نے ایکسپوز ہو کر, کچھ لوگ ہماری بات سمجھ رہے تھے, میجورٹی سمجھ رہی تھی, جو نہیں بھی سمجھ رہے تھے ان کو بھی بتا دیا ہے. عوام الناس کو انہوں نے بتا دیا, 22 کروڑ کو, کہ اس طرح ہم نے 2018 میں دھاندلی کی. اور جب ہماری بات آتی ہے اور جب ہمارے انٹرسٹ کی بات آتی ہے تو ہم جائز ناجائز سب حربے استعمال کرتے ہیں. انتظامیہ کو بھی استعمال کرتے ہیں, پولیس کو بھی استعمال کرتے ہیں. اور یہ جو الیکشن سے, بائی الیکشن سے پہلے رد و بدل ہو رہی تھی نا, یہ صرف ووٹوں میں رد و بدل نہیں ہوئی, بائی الیکشن سے پہلے یہ پری پول ریگنگ بھی ہوئی ہے. جس طرح ساؤتھ پنجاب میں کی گئی تھی 2018 الیکشنز میں, اور ادھر کی گئی تھی. یہ انتظامیہ کو جو تبدیل کیا گیا, یہ سب مجھے پتا ہے. لیکن اس کے باوجود میں آپ کو یہ کہنا چاہتی ہوں, میں عمران خان صاحب کو یہ میسج دینا چاہتی ہوں کہ میری طرف سے
تاریخی ناکامی، تاریخی شکست چاروں صوبوں سے بیک وقت، سندھ سے، بلوچستان سے، خیبر پختونخوا آپ کی ہوم گراؤنڈ سے، پنجاب کے عوام کی طرف سے، پنجاب کی طرف سے تاریخی شکست اور تاریخی بدنامی اور رسوائی پر مبارکباد قبول فرمائیں۔ چاروں صوبوں نے آپ کو ریجیکٹ کیا۔ پہلے آپ سلیکٹ ہو کر آئے تھے، اب آپ بری طرح ریجیکٹ ہو گئے اور لوگوں نے آپ کے چہرے پہچان لیے۔ آپ لوگوں کو کہتے تھے نا کہ بائی الیکشنز تو ہمیشہ، جب پی ایم ایل این کا دور حکومت تھا تو آپ ہمیشہ، جب پی ایم ایل این بائی الیکشن جیتتی تھی اپنے دور حکومت میں بھی اپنی کارکردگی کی بنیاد پر ماشاءاللہ، تو ہمیشہ بجائے شرمندہ ہونے کے ٹی وی پہ آ کر یہ کہا کرتے تھے کہ بائی الیکشنز کا کیا ہے، وہ تو ہمیشہ حکومت وقت جیتتی۔ اب بتائیں، حکومت وقت جیتی بائی الیکشن؟ اور نہ صرف یہ کہ حکومت وقت وہ بائی الیکشن اپنی جعلی حکومت ہوتے ہوئے نہیں جیت سکی، آپ تاریخی دھاندلی کر کے بھی ناکامی سے دوچار ہوئے۔ مسلم لیگ نون نے اور عوام نے الحمدللہ آپ کو دھول چٹا دی۔ اب آپ کو منہ چھپانے کے لیے جگہ نہیں مل رہی۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ جلدی جلدی میں، گھبراہٹ میں انہوں نے کیا کیا، الیکشن کمیشن کے ارکان تو اغوا کر لیے، لیکن بھائی ان کو 20 کو آخر تو پروڈیوس کرنا تھا نا۔ تو جب 14 گھنٹے بعد وہ تشریف لے کے آئیں گے تو لوگ کیا کہیں گے؟ پھر ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ اب ایک گڑبڑ کر بیٹھے، ایک بلنڈر کر بیٹھے، اب اس کو کس طرح ٹھیک کریں۔ تو اب الزامات در الزامات نہیں، میں الیکشن کمیشن سے یہ ریکویسٹ کرتی ہوں کہ پوری قوم کی نظر اس وقت آپ کے اوپر ہے، پوری قوم کی، اور یہ آپ کے لیے بہت بڑا ایک اپرچونٹی ہے کہ الیکشن کمیشن کا کھویا ہوا وقار جو ہے، کھوئی ہوئی جو ایک عزت ہے، اس کو بحال کریں۔ پوری قوم کی نظریں آپ پر ہیں، اور نہ صرف یہ کہ آپ کو اس ووٹ چوری کا حساب لینا ہے، اپنے ارکان کو یرغمال بنا کر، ای سی پی کو یرغمال بنا کر ان کے اغوا کا حساب لینا ہے، بلکہ آپ کو ان لوگوں سے بھی حساب لینا ہے جو پنجاب کی انتظامیہ میں اس دھاندلی میں اور اس تاریخی جو انہوں نے منصوبہ بنایا تھا اس میں شامل تھے۔ چیف سیکرٹری سے لے کر چیف منسٹر پنجاب، وہ پولیس کے آفیسرز جنہوں نے اپنی آئینی اور قانونی ڈیوٹی کے اوپر ایک نالائق اور نااہل اور جعلی وزیر اعظم کی نوکری کرنے کو ترجیح دی اور لوگوں کے ووٹ کو پاؤں تلے روندا۔ میں الیکشن کمیشن سے یہ درخواست کرتی ہوں کہ ان سب پولیس آفیسرز کے خلاف جو اس میں گھناؤنے کھیل میں کل کے اس میں ملوث ہیں، وہ انتظامیہ کے ارکان جو اس گھناؤنے کھیل کے اندر ملوث ہیں، وہ حکومتی ارکان جو اس گھناؤنے کھیل کے اندر اور دھاندلی کے اندر ملوث ہیں، ان کے خلاف جو ہے وہ اسٹرکٹ ایکشن لیں، اور جسٹس جو ہے نا وہ صرف ہونا نہیں چاہیے، ہوتے ہوئے نظر بھی آنا چاہیے۔ اور اس جو یہ نااہل اور جعلی حکومت کا پنجاب کے جو سربراہین وزیر اعلیٰ پنجاب، ان کے خلاف بھی ایف آئی آر کٹنی چاہیے۔ عمران خان کے خلاف بھی ایف آئی آر ووٹ کے اوپر ڈاکہ ڈالنے کے لیے کٹنی چاہیے، اور وہ 2 افراد کے جو قتل ہوئے ہیں، جو شہید ہوئے ہیں بچے، ان کو شہید کرنے کے خلاف ان کے اوپر بھی ایف آئی آر کٹنی چاہیے۔ ایک بار پھر میں عمران خان صاحب کو اس تاریخی ناکامی اور شرمندگی پہ مبارکباد دیتی ہوں، اور کھل کر سامنے آنے پر، کوئی شک و شبہ نہ چھوڑنے پر کہ دھاندلی کس چیز کا نام ہے، مافیا کس کو کہتے ہیں، سسیلین مافیا کس کو کہتے ہیں، ڈان کس کو کہتے ہیں، یہ عوام کو سمجھا دینے پر میں ان کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتی ہوں۔ اچھا ایک آپ کر لیکن اس کے باوجود الیکشن کمیشن نے کوئی کارروائی نہیں کی تھا۔ اس پہ آپ کیا کہیں گی؟ آگے جو جنرل الیکشن آنے والے ہیں اس پہ بھی کیا ہو؟ دیکھیں 2 باتیں، بلکہ 3، آپ نے سارے سوال ایک ہی سوال میں پوچھ لیے۔ تو سب سے پہلے تو آئی تھنک ای سی پی نے جو پریس ریلیز ایشو کی ہے، اور انہوں نے اس چیز کا، ان کا جو اعتراف ہے اس چیز کا
या उनका जो एक इस चीज़ को एक्नॉलेज कर लेना और उसको प्रेस रिलीज़ में कह भी देना कि हाँ हमारे अरकान अगवा हुए हैं, उनसे हमारा राब्ता नहीं था और इसमें इंतज़ामिया के लोग और बाकी लोग शामिल हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है। और मैं ये भी समझती हूँ कि इस दौरे, इस जाली हुकूमत के दौर में, इस वोट चोर हुकूमत के दौर में, इस आटा चोर हुकूमत के दौर में, इस चीनी चोर हुकूमत के दौर में जितनी बेतौकीरी जो कौमी इदारे उनकी हुई है, शायद ही कभी 73 सालों में कभी इस तरह से कौमी इदारों की इज़्ज़त को पाँव के नीचे रोंदा गया हो कभी भी। और ब्लैकमेल करके धौंस धांधली से इदारों को कंट्रोवर्शियल बनाया गया है और ये जो बेतौकीरी हुई है ये अच्छा नहीं है। लेकिन जब आप इतनी बेतौकीरी करेंगे, जब आपको किसी को दीवार से लगाएंगे और जब किसी की इज़्ज़त पे हर्फ आएगा, आप तो पीछे रह के वार करते हैं, लेकिन इदारों के जो चेहरे हैं उन पर स्याही मली जाती है। तो जब वो एक हद होती है उसके बाद वो रिएक्ट करते हैं। इसी तरह ईसीपी ने अपने ऊपर जो धावा इन्होंने बोला ईसीपी के ऊपर, उसके ख़िलाफ़ उन्होंने रिएक्ट किया है। उन्होंने बिल्कुल आईनी और कानूनी स्टैंड लिया है। मैं एक दफ़ा फिर उनको कहूँगी कि कौम आपकी तरफ देख रही है, आप इंसाफ करें और इंसाफ होता हुआ नज़र भी आना चाहिए। कौम आपको सपोर्ट भी करेगी, आपको हीरो भी मानेगी और आप अपनी तारीख़ में अपना नाम ज़िंदा भी रखेंगे। दूसरी भी आपने कहा कि 2023 के इलेक्शंस की आपने बात की, जब भी होंगे इंशाल्लाह 2021 में हो या हाँ 21 में भी हो सकते हैं। तो कल का जो एक्शन रिप्ले है कि लोगों ने बाहर निकल कर खौफ व हरास और फायरिंग और जाने ले ली और बैग्स उठा लिए, पोलिंग स्टेशंस बंद कर लिए, फायरिंग करवा दी, थैले के थैले गायब करवा दिए, अमला गायब करा दिया, पोलिंग स्टेशंस गायब करा दिए। उसके बावजूद अवाम की बड़ी तादाद ने ना सिर्फ वोट दिया बल्कि वोट पे पहरा दिया और वोट पे पहरा देने की वजह से आज इनके चेहरे पहचाने गए। तो यही बेवकूफ़ी और यही गलती उन्होंने 2021 के इलेक्शन में या 22 के इलेक्शन में की, तो इनका इबरतनाक अंजाम होगा। और इबरतनाक अंजाम की जो वो जो कहते हैं ना फुल ड्रेस रिहर्सल जो है वो कल अवाम ने इनको दिखा दी। जी उस्मान। मेरा ख्याल है आज की जो मैं इस पे बात करना चाहूँगी, ये बहुत ज़रूरी इंपॉर्टेंट इशू है, लेकिन आज की जो हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस है इसको ज़रा धांधली तक महदूद रखें ताकि यही बात जो मैं आज आवाम के सामने रखना चाहती थी, मैं इसी से मुताल्लिक अगर सवाल हैं तो काइंडली कीजिए करूँगी और कॉम्प्रिहेंसिवली करूँगी। कौन से न्यूज़ से? अच्छा, आपने बड़ा अच्छा हैंडल किया, आपने उस बयानिए को आगे लेकर बढ़ी और उसकी दायित्व भी सामने आई। हमने इलेक्शन में देखा कि कुल के अवाम ने अपनी दायित्व की जो बयानिया आपने दिया था मियां नवाज शरीफ साहब, क्या आप समझती हैं कि अगला जो नया अमल है बड़ा क्रूशियल है? एक तो सेनेट है, उसके बाद मरहलावार चीजें तब्दील होती नजर आ रही है। जो हम माहौल 2013 के बाद 18 में देखा और आज जो देख रहे हैं वो तब्दील हो रहा है। थोड़ा सा पॉलिसी में भी तब्दीली आ रही है चीजों के अंदर। क्या आप समझती हैं कि इसी ट्रैक से होते हुए आप मंजिल तक पहुंचेगी या कि और कोई ट्रैक बदला जाएगा? नहीं, मंजिल तक तो हम पहुंच गए। और जहाँ तक मियाँ साहब के बयानिए का ताल्लुक है तो मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि इन्होंने मियाँ साहब के ख़िलाफ़ क्या हरबा नहीं आजमाया। जो ये कहते थे नवाज़ शरीफ की सियासत ख़त्म हो गई है, आज मैं उनको पूछना चाहती हूँ कि अब सुनाएं क्या हाल चाल है, ठीक है, तबीयत ठीक है या अभी कोई कसर रह गई है आपकी तबीयत ठीक करने में? वो बाहर बैठे बीमार है और जिसको कहते थे उसकी सियासत ख़त्म है, वो आज इनके हवास पे भी सवार है, इनके सरों पे भी सवार है, वो इनके नर्व्स पे भी सवार है और वो इनको जीने नहीं दे रहा, सुकून का चैन का सांस लेने नहीं दे रहा। तो क्या फ़ायदा हुआ? आपने एक उनके ख़िलाफ़ झूठी मुहिम भी चलाई, मीडिया को भी दबाव में रखा, मीडिया के ज़रिए भी हमारी कैरेक्टर असैसिनेशन कराई। आज क्या हुआ? आज पूरी दुनिया ने आपको ना सिर्फ पहचान लिया बल्कि आप एक्सपोज होकर रह गए। और नवाज शरीफ लंदन में बैठा है लेकिन
हर पोलिंग स्टेशन पे नवाज शरीफ का नाम गूंज रहा है माशाल्लाह। नवाज शरीफ है और रहेगा इंशाल्लाह ताला। फार्म जो जैसा कि 20 पोलिंग स्टेशन का नाम दिया जा रहा है इलेक्शन कमीशन की जानिब से, ये पोलिंग स्टेशन जो है वो ताज़े हैं। हाँ। तो क्या नून लीग ने 45 जो फॉर्म 45 है उस पे पोलिंग स्टेशन पे दस्तखत किए यहाँ पर, या इनको नहीं माना जा रहा? देखें, एक सेकंड, एक एक करके प्लीज, फिर वो मिक्सअप हो जाते हैं। उसके बाद आप अपना दूसरा सवाल पूछ लीजिएगा। जो इलेक्शन कमीशन की प्रेस रिलीज है, जब वो कह रही है कि इन 20 पोलिंग स्टेशंस का जो नताइज थे वो टैम्पर्ड विद हैं, उनमें रद्दो बदल है, इसके बाद और क्या बात रह जाती है? जाहिर है उन्होंने फॉर्म 45 देखे होंगे, उसी से कंपेयर करके टैली करके उन्होंने कहा होगा ना कि रद्दो बदल है। और कहाँ से रद्दो बदल हो जाता है? सुना है कि जो बरामद हुए फॉर्म 45 14 घंटों के बाद यरगमाल शुदा अमले से, जो शायद शुमाली इलाका जात की सैर के लिए निकल गया था और उनके फ़ोन्स भी बंद थे, और 14 घंटे के बाद वो पहुँचे। मैंने सुना है कि वो सारे जो उनके पास फॉर्म 45 थे वो बिल्कुल कहीं बैठ के दोबारा बनाए गए थे, जाली फॉर्म्स थे। इसीलिए मुझे हकायक का ज़्यादा इल्म नहीं है, लेकिन मैं ECP की जो प्रेस रिलीज़ है उसमें उन्होंने वाज़ेह तौर पे लिखा है, वाज़ेह तौर पे, कि उसमें रद्दो बदल का इम्कान है, यानी कि उन्हीं फॉर्म्स में धांधली हुई है। थैंक यू। माजी में यही देखते गए हैं कि इलेक्शन कमीशन कभी भी स्टैंड लेता नजर नहीं आता। आपको कितना शहीद है और आप कितनी इस पे पता है कि इलेक्शन कमीशन इस प्रेस रिलीज पर खड़ा रहेगा? सेकेंडली, अगर हल्का NA 75 के दोबारा इलेक्शन होते हैं तो मुस्लिम लीग नून की कायद के बेटी के तौर पर या हेड के तौर पर आप क्या समझते हैं, आप लोग रीपोलिंग पे जाएंगे या उस फैसले को आप नहीं मानेंगे? क्या पोलिंग के फैसले को नहीं मानेंगे? मैं अगर तो रीपोल होना है, अगर दोबारा इलेक्शन होना है तो आज हमारी मीटिंग हुई है PMLN की, और उस पे सबका कंसेंसस यही था कि अगर रीपोल होना है तो वो पूरे हलके में होगा इंशाल्लाह, और हमारी डिमांड है कि पूरे हलके में री इलेक्शन हो। क्योंकि बात सिर्फ इन 20 अगवाशुदा पोलिंग स्टेशंस की नहीं है। बात यह है कि आपने पूरे हलके के अंदर अपनी पोलिंग स्लो रखी, आपने हलके में लोगों को खौफ व हरास किया, आपने वोटर्स को डराया धमकाया, और जब आपके वोटर्स को, चाहे वो किसी भी जमात से ताल्लुक़ रखते हों, आप उनको एक पीस का माहौल नहीं देंगे, एक कंड्यूसिव एनवायरनमेंट नहीं देंगे अपनी राय इस्तेमाल करने का, तो वो इलेक्शन तो वैसे ही नाल एंड वॉइड हो जाता है। खास तौर पर डस्का सिटी बिल्कुल हमारे जो स्ट्रॉन्ग होल्ड्स हैं वहाँ आपने पोलिंग स्लो रखी, तो ये 20 हलकों का नहीं है, 20 पोलिंग स्टेशंस का नहीं है, ये पूरे हलके में अब री इलेक्शन होगा। इससे कम पे हम नहीं मानेंगे। भाई देखें, इलेक्शन का मुझे उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला के इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान अपनी आईनी और कानूनी जिम्मेदारियां अदा करेगा। वो एक जाली हुक्मरान का आला कार नहीं बनेगा। वो अपनी बेइज्जती जो और बेतौकीरी हुई है ECP की, वैसे तो बाकी इदारों की भी हो रही है, लेकिन जो ECP की बेतौकीरी हुई है उस पर कम से कम अपनी इज्जत के लिए और अपने अरकान की इज्जत के लिए इस माफिया के ख़िलाफ़ ज़रूर खड़ा होगा और इंसाफ फराहम करेगा हमें। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं, ECP करे ना करे, कोई और करे ना करे, मैं इनको नहीं छोड़ूंगी। मैं कल डस्का भी जाऊंगी इंशाअल्लाह ताला, मैं उन बच्चों के घर भी जाऊंगी जो शहीद हुए, और मैं इनको सुकून का सांस इसमें नहीं लेने दूंगी इंशाअल्लाह ताला जब तक हमें इंसाफ नहीं मिलता, जब तक हमारी सीट हमारी लीड के साथ हमें वापस नहीं की जाएगी और यहाँ पर धांधली का फैसला नहीं होगा। हम जितने भी लोग यहाँ पर बैठे हैं, मैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के बिहाफ पे कहती हूँ कि मैं इंशाअल्लाह ताला 2018 की तरह इनको पतली गली से बच के निकलने नहीं दूंगी। ये मेरा एक दूसरा रूप देखेंगे। किसको? आपने बात की है
आप उन खड़ाई मखलूक को क्या पैगाम देना चाहेंगे? मुझे आपका सवाल ही समझ नहीं आया। जी लास्ट क्वेश्चन जी। तो एक मिनट, खलाई मखलूक को मैं सिर्फ एक ही मैं पैगाम देना चाहूँगी, और वो ये है कि जिस तरह एक नाखल्फ औलाद होती है ना, जो अपने वालिदैन को बदनाम करा देती है और उनको उसको आग करना पड़ जाता है, तो जितनी बदनामी इस नाअहल और नालायक और वोट चोर और चीनी चोर और आटा चोर और बिजली चोर और गैस चोर की वजह से उनको फेस करनी पड़ी है, तो उनको आगे के लिए अपने इदारे की इज्जत के लिए सबक सीख लेना चाहिए। जी फरमाइए। इंसाफ के हसूल के लिए क्या आप इस चीज के लिए ये अदालत का दरवाजा ये तो अभी आई थिंक अभी तो हम इलेक्शन कमीशन में जाएंगे, दरख्वास्त देंगे, दी भी है हमने, और ये हमारे जब लीगल सारे माइंड्स बैठेंगे तो हम ये फैसला करेंगे हमें किस वक्त क्या क्या करना है। लेकिन मैं एक बात ज़रूर, आप आखिरी सवाल पूछ लीजिए। मैडम ये बता दें कि मियां नवाज शरीफ के जो पासपोर्ट है उसकी तहदीद हुई नहीं, ये भी इसी दिन से रिलेटेड, मैं सिर्फ ये नहीं, बाद में इंशाल्लाह मैं सिर्फ इस बात को ख़त्म करना चाहती हूँ ये कह के कि सिलेक्टेड और रिजेक्टेड, नालायक और नाअहल वोट चोर इमरान खान का बयानिया रिजेक्ट, नैब का बयानिया करप्शन जिसको कहते हैं ना, विचों खाई जाओ तो उतो रौला पाई जाओ, वो रिजेक्ट, और बाकी भी बयानिया सबका नाम ले लूँ वो भी रिजेक्ट। एक बयानिया फतहयाब हुआ है, बयानिया का शोर हम पिछले कई सालों से सुन रहे हैं, बयानिया नाकाम हो गया, बयानिया कामयाब हो गया, एक ही बयानिया अल्हम्दुलिल्लाह कामयाब हुआ है, पाकिस्तान के कोने कोने में गया है, जिसकी गूंज बर्मा में भी सुनाई दी है, और वो बयानिया है नवाज शरीफ का बयानिया जो है वोट को इज्जत दो। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।